ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: حسنوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مخارج کا چپٹر شروع ہے، اور پچھلی کلاس میں دہرائی بھی ہو گئی تھی. مخارج کہاں تک ہم نے پڑھ لیے؟ کتنے مخارج پڑھ لیے؟ 7. پہلا مخرج جوف دہن تھا، دوسرا اقصائے حلق، تیسرا وسط حلق، چوتھا ادنائے حلق، پانچواں قاف کا مخرج، اور چھٹا کاف کا مخرج، اور ساتواں جو ہے جیم شین یا. آج مخرج نمبر 8 پڑھیں گے. مخرج نمبر 8. اور اصول کون سا چل رہا ہے؟ اصول مخارج 5 تھے نا، اس میں سے کون سا اصول چل رہا ہے؟ پتہ ہے اصول مخارج؟ بھول گئے؟ یہ لوگ آپ سے تیسرا اصول چل رہے، تیسرا. ٹھیک ہے، پہلا اصول کیا تھا؟ جوف دہن. دوسرا اصول کیا تھا حلق. اور تیسرا اصول چل رہا اصول میں 1 مخرج اور 3 حروف. دوسرے اصول میں 3 مخارج 6 حروف. اور تیسرے اصول میں 10 مخارج اور 18 حروف. تو ان 10 مخارج میں سے ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں اور 7 باقی ہے. یہ ہے اصول کا ترتیب. اور مخارج کا جو ترتیب ہے وہ 7 پڑھ لیے ہیں. آج ہے مخرج نمبر 8. مخرج نمبر 8 ہے ضاد کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، ضاد. حافۃ اللسان پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ زبان کا حافہ. کنارہ، یہ پورا جو کنارہ ہے سائڈ پہ، جس کو اردو میں زبان کروٹ بولتے ہیں. اردو میں کروٹ، جی. تو یہ زبان کا کنارہ جو ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حافہ. حافہ رائٹ سائڈ والا جو کنارہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ کا ہے اس کو بھی حافہ کہتے ہیں. تو جب حافۃ اللسان اوپر والے اضراس یعنی داڑوں سے لگے، وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ ضاد. وہاں سے ضاد، حرف ضاد ادا ہوگا. حافۃ اللسان چاہے یہ رائٹ سائڈ سے آپ لگا لیں اوپر، یا لیفٹ سائڈ سے لگا لیں، یا دونوں سائڈ ایک ساتھ ملا لیں اوپر، تو ضاد تینوں طریقوں سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ رائٹ ہافہ اوپر لگائیں، یا لیفٹ ہافہ لگائیں، یا دونوں ایک ساتھ لگائیں. ٹھیک ہے. حافۃ اللسان، یہ حافہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ ہماری زبان ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حافہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے؟ حافہ ہے، حافہ۔ تو جب یہ والا کنارہ یا یہ والا کنارہ اوپر اذراس یعنی داڑوں سے ٹچ ہو جائے، لگے، وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ ضاد۔ ٹھیک ہے، ایک سائڈ سے لگا لیں یا دونوں سے ایک ساتھ لگا لیں، ضاد ادا ہوگا۔ ضاد میں ضاد کا مخرج، ضاد کی ادائیگی جو ہے ذرا مشکل ہے۔ تو ضاد میں آپ نے کسی بھی مشاق قاری جو زیادہ پریکٹس کراتا ہے اس سے آپ نے ضاد کی مخرج ٹھیک کرنی ہے۔ میل جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے علاقوں میں دیکھیں کوئی قاری ہو، اس کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم نکالے اور ضاد کی ادائیگی جو ہے نا اس کی تصحیح کر لے۔ اور فیمیل جو ہے وہ اپنے علاقوں میں دیکھ لے، اگر ان کو ملتا ہے کہیں تو یہ پریکٹس ضروری ہے۔ تجوید ٹوٹل زیادہ تر جو ہے پریکٹس کا نام ہے، آپ پریکٹس سے آپ کو چیزیں یاد ہوگی۔ ویسے تو کتابوں میں سب کچھ قواعد لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس قواعد وہ آپ جان تو لیں گے وہ قواعد، لیکن اس کو عملی تطبیق دینا یہ ایک آپ جب مشق کریں گے، آپ بار بار ٹرائی کریں گے کسی قاری کے ساتھ تو وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کر دے گا اور آپ کی اصلاح کرے گا۔ نہیں، ضاد میں سیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ ضاد کو زا کی طرف، سیٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ ضاد کو دال کی طرف لے کر جاتے ہیں، دونوں غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیانی کیفیت ہے زا اور دال کے درمیان جو ضاد کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بالکل زا کی طرح پڑھنا، سیٹی نکالنا یہ بھی غلط ہے، پڑھنا غلط ہے۔ ان دونوں کی درمیانی کیفیت وہ بار بار مشق کے ذریعے اور آپ آنے والا ہو کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں، یا کس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ درمیانی کیفیت ہے ضاد، ٹھیک ہے۔ پہلے تو مخرج کی پریکٹس ضروری ہے۔ ایک حافہ آپ لگائیں گے تو آپ زبان آپ سے ٹیڑھی ہوگی بار بار، پہلے تو یہ پریکٹس ضروری ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ دونوں حافہ کی دونوں سائڈ جو ہے اس کو آپ ایک ساتھ اوپر لگا لیں تو پھر زبان ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ ضاد، زبان اوپر لگائیں اور آواز نیچے گلے کی طرف سے، زبان کا جو جڑ ہے وہاں سے آواز نکالے، ضاد، ٹھیک ہے۔ ضاد کون سے حروف میں سے ہیں؟ شروع میں ہم نے حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، تو ضاد کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جی، یہاں پہ مائک نہیں ہے آپ کے پاس ہے؟ یا تو یہ والا لے لئیے بغیر تار کا۔ کہاں سے کھلے گا؟ وعلیکم السلام، کیسے؟ جی، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ضاد کن حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ اور حروف مستعلیہ کون سے حروف ہیں؟ جی، حروف مستعلیہ موٹے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شروع میں ہم نے حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس میں سے جو موٹے حروف ہیں 7، جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض، تو اس میں کیا ہے؟ ضاد بھی ہے۔ تو ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور زا کی طرح بھی نہیں پڑھنا اور دال کی طرح بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو کی درمیانی کیفیت جو ہے وہ ضاد کی ہے، ٹھیک ہے۔
تو ضاد، اور ضاد کیسے ادا ہوگا؟ حافت اللسان، زبان کی کروٹ، یہ سائڈ کنارہ رائٹ پہ یا لیفٹ پہ، یہ جب اوپر داڑوں کے ساتھ لگے گی تو ضاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یہ صرف ضاد کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں کا مخرج نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو ادائیگی کے لیے کہ زا کی طرح پڑھنا یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اس ضاد کو دال کی طرح پڑھنا یہ بھی غلط ہے. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے. اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، ٹھیک ہے. زا کا مخرج الگ ہے، دال کا مخرج الگ ہے، اور ضاد کا تو ابھی آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. تو حافت اللسان جب اوپر داڑوں سے لگے وہاں سے ضاد ادا ہوگا، اور اس کی بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں یہی والا ہوم ورک دیں گے آپ کو. تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تمام حروف کے نام تھے، جس طرح حروف جوفیہ تھے، اس طرح حروف حلقی، اسی طرح حروف لہاتیہ، حروف شجریہ. تو اس کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام ہے. جی بتائیں، آسان ہے، اس کے کیا نام ہو سکتا ہے؟ جہاں سے یہ ادا ہوگا وہی نام ہوگی. جی کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ یہاں سے، تو کیا نام ہو سکتا ہے؟ حرف حافیہ، حرف حافیہ، ٹھیک ہے. حرف حافیہ کیوں؟ کیونکہ یہ حافہ سے ادا ہوتا ہے، حافت اللسان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی آگے چلتے ہیں. مخرج نمبر 9، نواں مخرج، وہ لام کا مخرج ہے، ٹھیک ہے. زبان کے نام تو آپ کو یاد ہے نا؟ زبان کے جو حصے ہیں ان کے نام اس کلاس میں نہیں تھے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ زبان کے حصے یاد ہے؟ ٹھیک ہے. اور دانتوں کے نام وہ اس لیے ضروری تھے کہ ابھی آپ کو ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر لکھتا ہوں، چلو جو نہیں تھے ان کو آسانی ہوگی. مثلا یہ ہماری زبان ہے، اس کو کہتے ہیں رأس اللسان، ٹھیک ہے، یا زبان کی نوک اردو میں، ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. طرف یعنی ایک سائڈ، ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہاں تک یہ حافہ ہو گیا، حافت اللسان. یہ درمیان والا جو اوپر ہے وسط ہو گیا، وسط اللسان یعنی درمیانی حصہ، ٹھیک ہے. یہ زبان کے حصے ہو گئے. اور دانتوں کے نام وہ بھی آپ کو یاد ہے؟ نہیں، طرف جو ہے سٹارٹ سے یہ بھی کنارہ ہے لیکن یہ یہاں سے یہاں تک ہے، مکمل نہیں ہے. اور حافہ جو ہے شروع سے لے کر آخر تک یہ پورا حافہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. نظر نہیں آ رہا ان کو؟ نیچے لکھنا پڑے گا. چلے، یہ زبان ہے، یہ نوٹ کر لئیے. رأس اللسان زبان کی نوک، یہاں سے یہاں تک طرف اللسان، ٹھیک ہے. اور یہ پورا کنارہ یہاں سے یہاں تک حافت اللسان، اور درمیان والا جو ہے وسط اللسان، ٹھیک ہے. عربی دعات پڑھتے ہیں، عربی تو بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں. اب آج کل تو عربی والوں نے کاف کی جگہ گاف نکالا ہے. ماذا قلت کہہ رہے ماذا قلت، یا ماذا قال کہہ رہے ماذا قال، قال. تو وہ ان کو تو چھوڑ دیں آپ. تجوید
کرنی ہے تو پھر تجوید جس طرح ہے اسی طرح کرنا ہے، عربوں کی تقلید نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں ان کی صحیح ہے وہ لینی ہے، جو نہیں ہے صحیح ہو ان کو نہیں لینا. تو دال کی طرح پڑھنا نہیں چاہیے. اسی طرح بہت سارے انہوں نے ابھی عربی کو چینج کیا ہوا ہے. ایک عامی عربی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک عامی عربی ہے جو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی مولوی حضرات کو، اور جو فصحی عربی ہے جو قرآن کی عربی ہے، جب وہ بولنا وہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو اصل میں فصحی عربی آپ نے سیکھنی ہے، اور اگر عام عربی سیکھنی ہے تو پھر سعودی عرب جانا پڑے گا، وہاں کچھ ٹائم لگانا پڑے گا تو وہ خود بخود سیکھ جائیں گے. وہ ماحول سے سیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مخرج نمبر 9 وہ ہے لام کا. تو طرف اللسان، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ طرف اللسان، ٹھیک ہے؟ جب طرف اللسان دونوں سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ دانتوں کے نام آپ نے سنے تھے نا، ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک. یہ جو زبان ہے یہاں پہ دیکھو، دانت آپ کی سمجھے ثنایا ہو گیا، یہ رباعی ہو گیا، یہ انیاب ہو گیا، یہ ضواحک ہے. تو انیاب تک آپ کا کیا ہے؟ طرف اللسان ہے. انیاب کے بعد حافہ شروع ہوگا. طرف اللسان حافہ تو پورا ہے یہاں سے یہاں تک، لیکن جو طرف ہے وہ یہاں ثنایا سے لے کر انیاب تک ہے. جو نوکیلا دانت ہے نا جس سے آپ تار کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں تک کیا ہے؟ طرف اللسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو نوکیلا دانت ہے انیاب، یہاں تک آپ کا کیا ہے؟ طرف اللسان ہے. تو لام کا مخرج کیسے؟ طرف اللسان مع کچھ حصہ حافہ، طرف اللسان مع کچھ حصہ حافہ. حافہ کون سا حصہ؟ ضواحک والا دانت. زبان لگتی ہے یہ تو طرف اللسان ہو گیا. ضواحک جو دانت ہے، داڑھ ہے، اس کو جو زبان لگتی ہے تو کچھ حصہ حافہ کا آتا ہے. تو آپ نے کیسے ضاد کا مخرج وہ کرنا ہے کہ طرف اللسان مع کچھ حصہ حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک کے جڑوں سے لگے تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ لام. لام، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے بار بار، زبان کو اس جگہ لگانا ہے اور پھر حرف کو ادا کرنا ہے. پہلے تو آپ کو زبان کے حصے یاد ہونے چاہیے کہ کون سا حصہ، اور پھر دانتوں کے نام یاد ہونے چاہیے کہ کس دانت کے ساتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ایک دفعہ پھر سن لیں. طرف اللسان مع کچھ حصہ حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک کی جڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا دونوں سائیڈوں پہ، ٹھیک ہے؟ لام، یہ ہے لام کا مخرج. اب اس کے بعد ہے، یہ 9 نمبر مخرج تھا. اب مخرج نمبر 10، 10واں مخرج جو ہے وہ نون کا ہے. وہ کس چیز کا ہے؟ نون کا ہے. تو اس مخرج میں، لام کے مخرج میں اور نون کے مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. بعض قراء نے لام، نون اور را کو ایک مخرج میں ڈالا ہے، لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو بعض قراء نے اس کو الگ الگ شمار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مخارج میں ہم نے پڑھے تھے نا کہ کوئی کہتا ہے 16 ہے، کوئی کہتا ہے 17 ہے، کوئی کہتا ہے 14 ہے. تو وہ یہاں پر وہ کمی کرتے ہیں، وہ لام کو اس کی تعداد کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے اس کو کیا ہے تو وہ مخارج ان کی 17 تک جاتی، وہ زیادہ صحیح ہے،
ٹھیک ہے. تو کیا فرق ہے نون اور لام میں؟ جب اچھا لام میں کیا تھا؟ کچھ حصہ حافہ تھا، کچھ حصہ حافہ. اب نون میں یہ نہیں ہے، باقی سیم ہے. ٹھیک ہے. جب طرف اللسان ثنایا رباعی انیاب کے جڑوں سے لگے تو وہاں سے نون ادا ہوگا. تو اس والے ڈیفینیشن اور اس میں کیا فرق ہوا؟ کچھ حصہ جو حافہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور دانتوں میں سے زواحق ختم ہو گیا، باقی سیم ہے. ٹھیک ہے. جب طرف اللسان ثنایا رباعی انیاب دانتوں کی جڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا. نون، تو یہ آپ پریکٹس کریں. نون لام، نون لام. تو زبان اگر وہاں تک جاتی ہے تو صحیح ہے، نہیں جاتی تو پھر کوشش کرنی پڑے گی. جی لام میں زواحق تک ہے، کچھ حصے حافہ بھی ہے، اور نون میں انیاب تک ہے اور حافہ نہیں ہے، صرف طرف اللسان ہے. 11واں مخرج را کا ہے. وہ نون اور را میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. جس طرح لام اور نون میں تھوڑا سا فرق تھا، اسی طرح نون اور را میں تھوڑا سا فرق ہے. نون میں حافہ بھی ختم ہو گیا، زواحق بھی. اور را اور نون میں یہ سیم ہے، حافہ ثنایا رباعی انیاب. لام میں کیا تھا؟ کچھ حصے حافہ. اب را میں کیا ہوگا؟ مع پشت زبان، وہاں مع حافہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ مع پشت زبان. اب پشت زبان کیا ہے پتہ ہے؟ پشت زبان، پشت کس کو کہتے ہیں؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پشت سے پیچھے کو کہتے ہیں. تو جب آپ را کو ادا کریں گے تو آپ پیچھے سے زبان کو زور دیں گے را کے. جب یہ زور دیں گے تو تب را ادا ہوگی. تو یہ فرق ہے صرف. جب طرف اللسان مع پشت زبان ثنایا رباعی انیاب کے جڑوں سے لگے تو را ادا، وہاں سے حرف را ادا ہوگی. را، یہ جو پیچھے سے جھٹکا لگتا ہے نا، ر، یہ پشت زبان ہے. ٹھیک ہے جی. طرف اللسان، جب طرف اللسان مع پشت زبان، پشت پیچھے سے، یہ والا پشت صحیح ہے. وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، پشت پیچھے بات کر رہے ہیں، سامنے آ کے بات کرو، پشت پیچھے. تو پشت پیچھے کو کہتے ہیں، یہ نہیں. ٹھیک ہے. پشت زبان جب ثنایا رباعی انیاب کی جڑوں سے لگے تو را ادا ہوگا یا ہوگی؟ ہوگا. چلیں صحیح. فرق سمجھ آ گیا لام میں، نون میں اور را میں. لام میں کیا ہے؟ طرف اللسان مع حافہ، اور دانتوں میں ثنایا رباعی انیاب زواحق. پھر نون میں کیا ہے؟ کچھ حصہ حافہ ختم ہو گیا اور زواحق بھی ختم ہو گیا. را میں کیا فرق ہے اور نون میں؟ بس صرف پشت زبان کا فرق ہے. را میں پشت زبان ہے اور نون میں پشت زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ان تینوں کو کیا کہیں گے؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا. ان تینوں کو کیا نام دیں گے؟ اچھا ایک بار آہستہ آہستہ بتا دو. چلو پہلے نام بتاؤ، پھر میں بتا دیتا ہوں آہستہ آہستہ. جس طرح آپ نے حرف حافیہ نام دیا، ان کو بھی ایک نام دے. کیا ہو سکتا ہے؟
جی آپ میں سے آسان ہے، جہاں سے یاد ہوگا وہی نام ہوگی. گڈ، شاباش. حروف طرفیہ کیونکہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ابھی میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ. لام کا مخرج دوبارہ سنیے. طرف اللسان مع کچھ حصے حافہ. طرف اللسان مع کچھ حصے حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق دانتوں کی جڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا. اس سے بھی سلو بولو. ٹھیک ہے، طرف اللسان مع کچھ حصے حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق کے جڑوں سے لگے لام ادا ہوگا. اس کے بعد نون جب طرف اللسان ثنایا، رباعی، انیاب کی جڑوں سے لگے نون ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور را میں جب طرف اللسان مع پشت زبان ثنایا، رباعی، انیاب کی جڑوں سے لگے تو را ادا ہوگا. اور ان تین حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف طرفیہ. حروف طرفیہ. حروف طرفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نہیں وہ تو کچھ حصہ ہے، زیادہ حصہ طرف اللسان ہے، اور حافہ سے ضاد ادا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اکثریت جو ہے طرف اللسان کی ہے اور حافہ کی اقلیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ووٹ نہیں جیت سکتا حافہ کا. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 11 یا 10؟ جی 11. اس کے بعد اچھا، جس کے نماز کا ٹائم ہے جا کے پڑھ لے، ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہوا. جی، سب سے طویل جو اصول ہے وہ لسان ہے. اس میں 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ہے. ٹھیک ہے، 10 مخارج میں آپ نے ایک قاف کا پڑھ لیا، دوسرا کاف کا پڑھ لیا، تیسرا وسط اللسان کا پڑھ لیا، چوتھا حافت اللسان کا پڑھ لیا، پانچواں طرف اللسان کا پڑھ لیا، اور چھٹا ابھی پڑھ لیتے ہیں. تو مخرج نمبر 12واں مخرج. اب زبان کی نوک، ٹھیک ہے، رأس اللسان، بالکل یہ والا سامنے ہے، یہ اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں یا رأس اللسان. جب زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے، زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے. کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 3 حروف. کون سے؟ طا، دال اور تا. یہ دال کا مخرج آ گیا. ٹھیک ہے، طا، دال اور تا، یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ زبان کی نوک یا رأس اللسان ثنایا علیا کے جڑوں سے لگے تو 3 حروف ادا ہوں گے، طا، دال اور تا. ثنایا 4 دانت ہے. ثنایا سامنے والے، یہ 2 اوپر 2 نیچے، تو جو اوپر ہے اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، علیا، اور جو 2 نیچے ہے اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. ثنایا دانت ہے، نیچے والے نہیں ہوتا. صرف ایک مخرج
جو ثنا سفلا سے ادا ہوگی، باقی کوئی تو زبان کی نوک